السلام علیکم۔ بچپن میں جب بچپن کیا عنفوان شباب تھا، غالباً چھٹی یا ساتویں جماعت میں تھے، تو اردو لٹریچر میں ایک نظم تھی ہمارے پاس، وہ پڑھی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں اس وقت جو دماغ میں اتر گئیں، اب تک یاد ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اب کس قسم کے نوجوان پیدا کرنا چاہتا ہے نا۔ جیسی تعلیم دے رہے ہیں وہ جو کچھ بو رہے ہیں، ایسی ہی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ چھٹی یا ساتویں جماعت میں ایک نظم پڑھی، ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، کہیں 10 12 14 سال کا ہے، ماں بھیجتی ہے، اسے پڑھنے کا شوق ہے، گاؤں سے دور کسی مدرسے میں کسی دوسرے شہر بچہ جا رہا ہے، تو کسی قافلے کے ساتھ ہے، اور قافلہ راستے میں لوٹ لیا گیا نا۔ تو جو لٹیرے تھے وہ ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس۔ آج بھی دیکھتے ہو نا بھائی، اللہ معاف کرے، اس ماڈرن دور میں بھی جب بسوں میں اور چوراہوں پر گن لیے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس نا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو بھی ہے چھپائیں، اور چھپانا بھی چاہیے۔ قافلہ جب لٹ گیا، رہبر جو اپنے لٹیرے جو تھے ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے نکالو، کیا ہے نکال، کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے تمہارے پاس۔ ہر کسی نے جو کچھ کہا تو کہا، مگر اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب وہ جو لوٹے، جو اس کے، یہ بچہ جس کے حصے میں آیا تھا، اس نے تلاشی لے کر دیکھی، کہیں نہیں ملے اسے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ ہم نے جو دوسروں سے لوٹا ہے سو لوٹا ہے، سب سے زیادہ مال اس بچے کے پاس ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ سردار نے بولا 40 دینار ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا دکھاؤ۔ اس بچے نے جو بھی اپنا لباس پہنا ہوا تھا اس کے اندر سے کھولا، ایک چھوٹی سی صدری تھی جو پہنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اس نے، میری ماں نے اس میں سی رکھے ہیں وہ نا۔ اسے بھی خوف تھا کہ راستے میں کوئی لوٹ لے گا تو کوئی سے چھین نہ لے، تو میری ماں نے یہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ سردار نے وہ صدری، وہ جیکٹ، جو کچھ بھی اس زمانے میں ہوتا تھا، لی، اسے پھاڑ کر دیکھا تو 40 دینار تھے اس میں نا۔ اللہ، اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تو آسانی سے چھپا سکتا تھا۔ بچے سے مراد کوئی 2 4 6 سال کا بچہ نہیں تھا، لازمی 10 12 14 سال کا جوان ہوگا، وہ بچہ ہی تھا، کہ تم چھپا بھی سکتے تھے، تم نے کیوں حیا کی اس بات کو نا۔ اللہ۔ تو اس نظم لکھنے والے نے جو یہ جو شعر کوٹ کیا اس نے وہاں پر، اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میری جان ہر حال سچ بولنا، چلی جائے گو جان سچ بولنا۔ میری جان ہر حال سچ بولنا، چلی جائے گو جان سچ بولنا۔ تو میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ سچ بولنا ہے چاہے میری جان ہی چلی جائے، اس لیے آج میں نے سچ بولا ہے۔ یہ بزرگ، یہ بچہ بعد میں بن کر جن بڑے صوفیاء کے نام سے موسوم ہوا، ان کا نام عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ ان کی تعلیم تھی، ان کی ماں کی تعلیم تھی۔ آج میں کیوں بات کر رہا ہوں آپ سے نا، میں اس وقت مملکت عزیز پاکستان میں موجود ہوں۔ سچ کہاں ہے اس ملک میں؟ سچ کہاں چلا گیا؟ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی ماں نے جب انہیں جنا تو یہی سکھایا تھا کیا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی، پاکستان میں ہوں، دوران گفتگو آپ کو ہر قسم کی آواز آئے گی، پھٹ پھٹ موزر کی بھی آئے گی، رکشوں کو بھی آئے گی، خواتین کے بولنے کی بھی آئے گی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ برداشت کرنا ہے آپ کو نا۔ تو اس بچے کی ماں نے تو یہ سبق دیا تھا کہ چلی جائے گو جان سچ بولنا۔ حالانکہ آج کسی کو موت کا خوف نہیں ہے سچ بولتے ہوئے، مگر سچ مفقود ہے، ختم ہو گیا سچ اس ملک سے نا۔ جن کی ذمہ داری ہے سچ بولنا،
جو لوگ 6-6 8-8 سال جرنلزم صحافت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کتابوں میں کھول کر دیکھ لیجئے کہاں یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ سے کام لینا، کہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب اگر بات آئے تو سچ کو چھپا دینا، کہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے پیٹ کی خاطر جو چاہے بولنا مگر سچ مت بولنا۔ ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ بھی جن کا ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جب اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی گفتگو کرو عدل کی، انصاف کی، سچ کی گفتگو کرنا، یہ ہر کسی کو کہا میرے رب نے نا، مگر وہ صحافی جو بہترین کوٹ پینٹ، یہاں پر رومال لگائے ہوئے، پھول لگائے ہوئے آتے ہیں، سریعاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ خدا کا خوف ہے، نہ یہ احساس ہے کہ مرنا ہے، ختم ہو گیا سچ، اور تو اور ان کے مالکان، مجھے تو معلوم نہیں، نہ مجھے پتا ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں۔ میں کوٹ کرتا ہوں موحد پیرزادہ صاحب کو، کتنی مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان مالکان کے لیے جو ان اخباروں اور ان ٹیلی ویژن کے مالکان ہیں، ان ٹیلی ویژن اسٹیشن کے، کہا کہ رات کو جب یہ شراب پی کر سوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ موحد پیرزادہ نے کوٹ کیا، ان کے علم میں ہوگا جب انہوں نے بات کہی ہے، بے علم بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اندازہ لگائیے اس قماش کے لوگ جب اس معاشرے میں جرنلزم جن کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان سے سچ کی توقع کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ قوم جو یہ ٹی وی دیکھتی ہے، جس سے کروڑوں روپے کے اشتہار اسی ملک کے بجٹ سے حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے سامنے سریعاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی نا؟ اس کی وجہ ایک قرآن میں اللہ نے فرمائی، اللہ اکبر، وہ عالم الغیب جو دلوں میں خیال پیدا ہونے سے پہلے انہیں جانتا ہے، اس نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اے محمد اگر ان میں ہم کوئی خیر دیکھتے نا تو انہیں سننے کی ضرور اجازت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کان بند کر لیے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جہاں ہم نے سلب کر لیا ان سے، خیر سننے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ ان کی بد کرداریوں سے، چاہے وہ اینکرز ہوں، یقین رکھیے، اینکرز ہوں یا مالکان، ان کا پیٹ ان کا خدا بن چکا ہے، وہ سچ بول ہی نہیں سکتے۔ ان بیچاروں کو کہو مت کہ کیوں نہیں سچ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں اگر وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں اگر یہ بات ہوتی، اللہ اکبر، اللہ کے علم میں کیا بات نہیں ہے بھائی، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، ان میں خیرل، کوئی خیر دیکھتے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ہم انہیں سننے کی اجازت دے دیتے۔ وہ بھلائی اور خیر سن ہی نہیں سکتے تو بھلائی اور خیر ان کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ یہ بے کردار ہیں، بے ضمیر ہیں، یہ پیٹ کے بندے ہیں، ان سے یہی نکلے گا جو کچھ ہم سن رہے ہیں ان سے نا۔ یقین کیجئے، جنگل کی دنیا کو دیکھیے آپ اگر ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھتے ہیں، جنگل میں ایک جانور کہلاتا ہے جسے غالباً انگلش میں ہائنو نام ہے اس کا یا کیا ہے، اردو میں لگڑ بھگا بھی کہتے ہیں، اور گڑیانی کی زبان میں وہ جرک کہلاتا تھا جانور نا۔ انگلش میں ان کو وائلڈ ڈاگ، WILDDOG، میرا لفظ نہیں ہے یہ، انہیں کہا ہی جنگلی کتے کہا جاتا ہے انہیں۔ یہ جب شکار کے لیے نکلتے ہیں 7 8 10 کا گروہ ہوتا ہے یہ، اور یہ بڑے سے بڑے جانور کا بھی شکار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کا بادشاہ شیر اگر ان کے نرغے میں آ جائے تو اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ کون ہے یہ؟ وائلڈ ڈاگ، جنگلی کتے ہیں، یہ ان کی حکمت ہے اور ان کی طاقت ہے۔ تو ہمارے صحافتی ادارے، یہ جرنلزم کے نام لیوا، یہ ٹی وی اسٹیشن، یہ پرنٹ میڈیا، ان کے مالک اور ان کے اینکر کیا ان جنگلی کتوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ Sorry to say that is not my words، جنگلی کتے نام ہی ہیں ان کا، مگر وہ جب اپنی طاقت پر آتے ہیں، شیر جیسے جانور کو جو جنگل کا بادشاہ ہے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو عذر بے گناہ ہے، یہ عذر لنگڑا عذر ہے، عذر لنگ کہتے ہیں ان کو،
کہ یوں کہہ کے دی ہم جی اداروں کے سامنے مجبور ہیں، ادارے ہمیں یہ کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ آ جائیں، اگر یہ خیر کے بندے ہوں، ان کے سامنے ہر طاقت جھک جائے گی، مگر یہ جھکنا نہیں چاہتے۔ آج اگر یہ سب کھڑا ہو کر کے ہم اکٹھے ہو جائیں کہ ہم صرف سچ بولیں گے، یقین کیجئے یہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں۔ اب لوگ ان پر لعنت بھیج رہے ہیں اپنے لفظوں سے، یہ ان کی کمائی ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ، کیونکہ یہ پیٹ کے غلام بنے ہوئے ہیں، پیٹ ان کا خدا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، وہ جنگلی کتے بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو شیر کو مجبور کر دیتے ہیں پیچھے ہٹنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ جرنلزم کے بانی اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہر طاقت کو ملک میں جھکا سکتے ہیں، مگر نہیں جھکائیں گے یہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں وہ خیر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے اعمال کی بدولت ذلت کے انتقار مذمت میں گر چکے ہیں، یہ ان سے کسی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہی کریں گے جو مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، مجھے منع بھی کیا جاتا ہے، مگر اگر اللہ اکبر کوئی یاد رکھیے، سچ بولنا آسان نہیں ہے۔ میں کیا، میری مجال کیا، مجھے تو کوئی اپنے جاننے والے کو 150 آدمی سنتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ بھی یہ یہی اشر کریں گے تو کریں بھائی۔ پھر یہ نمازیں، یہ سجدوں کے نشان کس کام کے اگر ہم سچ نہیں بول سکتے تو؟ اگر ہم بھی ڈر کے بیٹھ جائیں، بھلے 20 آدمی 100 آدمی میری بات سن رہے ہوں، مجھے خدا اتنی ہمت تو دے کہ میں سچ بول سکوں۔ ہاں، عین ممکن ہے یہ کہ مجھے بھی کل کوئی تھپ کی دے کر اٹھائے کہ بڑے صاحب آ جائیے ذرا، الٹا لٹکا دے، اسی طرح کپڑے اتار دے جیسا جو ہے شہباز گل کے اتارے تھے، ایسے ہی بے قدر کرے جیسے اولیاء مقبول کو کیا جاتا ہے، عین ممکن ہے۔ مگر یہی بات ہے، میرے آقا و مولا محمد علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تو ظالم کے سامنے حق کی بات کہے، اور یہ حق اور سچ کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس مملکت عظیم میں موجود ہوں یہ بات کروں گا، اور باہر سے بیٹھ کر تو ہم یہ باتیں کر ہی رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ بے ضمیر جرنلزم کے کام کرنے والوں، اے صحافیوں، اے اینکرز، خدا تمہیں بھی توفیق دے، آنکھیں کھولو کہ تم سچ بول سکو۔ پیٹ تو گلی کا کتا بھی پورا کر لیتا ہے، جو گلی میں گھوم رہے ہیں، جو پالتو نہیں ہیں، اللہ پیٹ تو ان کا بھی بھر دیتا ہے۔ تم اگر اس طرح ذلت سے پیٹ بھرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، حالانکہ خیر کی زندگی بھی تمہاری منتظر ہے۔ اگر تم چاہو تو اس مقام سے اٹھ کر خیر کے اونچے مقام پر بھی پہنچ سکتے ہو۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے، حالانکہ یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے کہ ہم دل میں کسی بات کو برا سمجھے، مگر کسی نے کہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ مجھے اور آپ کو کوئی بولنے سے تو نہیں روک سکتا، اور خدا توفیق دے کہ بولیں تو جب حق بولیں۔ میرا رب ہمیں اور آپ کو سب توفیق دے۔ یہ وطن عزیز ہمارا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو اس ملک میں پیدا ہوئے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اپنی لاشیں راستے میں چھوڑ کر آ گئے، وہ اسی لیے شہید نہیں ہوتے ان کے گھر والے کہ آج ہمارے حکمران، آج ہمارے مقتدر، جنہیں اتنے معزز نام سے یاد کرتے ہیں، ہم اس ملک کے ساتھ یہ اشر کریں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یاد رکھیے۔ خدا کا قانون ہر کسی کے لیے ایک ہے۔ بنو امیہ غالباً 50 60 یا 70 سال حکمران رہے، اور جس دن ان کا زوال آیا اسی دن آنے والے مسلمانوں نے ان کی قبریں کھود دیں، کھود کر ان کی ہڈیاں نکالی، اور اسی طرح ان کی ہڈیوں پر گھوڑے دوڑائے، جس طرح یزید نے، اللہ اکبر، اہل بیت کی لاشوں پر، شہید کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ حذر چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے یہ، مکافات عمل اللہ کا قانون ہے۔ آپ کرو، میں کروں، زید کرے، بکر کرے، اس زمین پر جو کر کے جائے گا اسی طرح کاٹ کے جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔